الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا فقد قال الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين وقال تعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا وقال تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وقال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب يوم القيامة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم أو كما قال عليه الصلاة والتسليم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما أو كما قال عليه الصلاة والسلام میرے مصطفیٰ کا ہمسر میرے مصطفیٰ کا ہمسر نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا
نہ ہے نہ ہوگا، ہو پسینہ جس کا خوشبو میں گلاب سے بھی بڑھ کر، ہو پسینہ جس کا خوشبو میں گلاب سے بھی بڑھ کر، کوئی ایسا جس میں اطہر بولو نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا، در مصطفیٰ سے ہم کو جو ہوا تو فیل حاصل، در مصطفیٰ سے ہم کو جو ہوا تو فیل حاصل، کہیں اور سے میسر نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ بہت ہی قابل عزت احترام میرے نوجوان دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، سب سے پہلے تو میں بات یہیں سے شروع کرتا ہوں کہ ہم اللہ کا اس احسان پر، اس انعام پر، اس نعمت پر بے انتہا شکر ادا کریں کہ اس خالق نے، اس مالک نے، اس رب نے، اس پالنہار نے ہم سے محبت فرمائی، ہم سے عشق فرمایا اور وقت سے پہلے ہمیں اپنے گھر میں بلا لیا۔ میں دعا کے الفاظ کہہ رہا ہوں، سب نے دل کھول کر آمین کہنا۔ میں اس لیے آمین کہہ رہا ہوں کہ نہیں معلوم اللہ کس کی آمین کو قبول کر لے اور ہم سب کا بیڑا ارے بولو پار ہو جائے۔ میں دعا کے الفاظ کہہ رہا ہوں کہ میرے مولا آج کی ہماری اس حاضری کو، ہمارے اس آنے کو بے انتہا قبول فرما، زور سے اور ایک بار زور سے بس۔ اور ایک بڑی پیاری دعا، وہ دیتا نہیں بتا یہ دعا، اگلی دعا سن لو پھر آمین کہنا۔ اے اللہ، جس طرح تو نے آج ہم کو اپنے گھر میں بسم اللہ مسجد میں جیسے یہاں پر تو نے جمع فرمایا، کوئی سالار نگر کا ہے، کوئی مسجد کالونی کا ہے، کوئی محروم کا ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ گیدلال مین سے بھی یہاں پر آئے ہیں، تو نہ جانے کہاں سے آئے ہیں۔ تو میں پھر دعا کر رہا ہوں کہ اے اللہ، جس طرح تو نے آج ہم کو یہاں پر جمع فرمایا، ایسے ہی ایک ساتھ جنت الفردوس میں بھی ہم سب کو جمع فرما۔ کتنا مزہ آئے گا، محروم بھی دکھے گا، ماسٹر کالونی بھی دکھے گا، سالار نگر بھی دکھے گا، اقبال کالونی بھی دکھے گا، تو کتنا مزہ آئے گا، ہے نا؟ تو کہہ دو کہ اے اللہ، ایسے ہی جنت میں ہم سب کو ایک ساتھ جمع فرما۔ آئیے دوستو، وقت بہت کم رہتا ہے جمعہ کا وقت، حالانکہ آپ کے ٹرسٹیوں نے وقت تھوڑا بڑھا دیا ہے، آج 10-15 منٹ کا میں نے بورڈ پر دیکھ لیا کہ اعلان لکھ دیا گیا تھا کہ آج وقت بڑھایا گیا ہے۔ آخری ہفتہ ہے یہ ربیع الاول کا۔ عیدگاہ کے ذمہ دار بھی ہمارے مولا بھائی بھی یہاں پر بیٹھے ہیں، میں معافی مانگوں گا کہ 4 ہفتے سے ان کو بھی وقت نہیں دے پا رہا ہوں میں ان کی مسجد کو، تو مجھے لگا کہ یہ یہیں پر آ گئے، ان کو پتا چل گیا ہے۔ میں یو پی کا سفر تھا، بھی اگلا ہفتہ میرا پھر راجکوٹ پٹن وغیرہ کا سفر ہے، پھر اگلا ہفتہ کوکر کا سفر ہے، تو بہت کم وقت مل پاتا ہے۔ لوگوں کی شکایتیں بھی ہوتی ہے، رفیق شاہ صاحب بیچارے ملت کے لگاتار تقریباً وہ فون لگا رہے ہیں، وقت نہیں ہے تو کیا کروں گا، مجھے پورے ہندوستان جیسا تبرک کیسے بانٹتے ہیں، تبرک سمجھتے ہیں تھوڑا 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 تھوڑا، تو مجھے آسام کو بھی دینا ہے، بنگال کو بھی دینا ہے، گجرات کو بھی دینا ہے، بات کر دیتا ہوں، اللہ کام لے رہا ہے۔
آخری ہفتہ یہ ربیع الاول کا ہے، اور آج میں اس آخری ہفتے میں جمعہ میں پھر بیان کر رہا ہوں کہ نبی کی محبت بڑی چیز ہے۔ کیا عنوان ہے آج کا ہمارا؟ بولو ایک بار زبان سے، نبی کی محبت بڑی چیز ہے۔ یقین مانو یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ جس کو مل جائے پیارے آقا کا عشق، پیارے آقا کی محبت، جس کو سچ میں مل جائے۔ ابھی میں جو بات کروں گا نا وہ چھپری عشق کی بات نہیں کروں گا، اوریجنل محبت۔ کیوں؟ ڈپلیکیٹ محبت صرف جو ناروں پر شروع ہوتی ہے اور ناروں پر ختم ہو جاتی ہے، وہ محبت کی بات نہیں کروں گا۔ وہ محبت تو اتنی چھپری ہوتی ہے کہ جنت میں لے جانا تو دور کی بات، سالار نگر سے کامیابی کے ساتھ بازو میں قبرستان پہنچا دیں، بڑی بات۔ تو میں بات کروں گا کہ نبی کی محبت بڑی چیز ہے۔ یقیناً یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ صحابہ نے کیا کامیاب ہو گئے، اولیاء نے کیا کامیاب ہو گئے، اور کچھ تو ایسے بھی کامیاب ہو گئے کہ جن کے کامیاب ہونے کا اعلان اور سرٹیفکیٹ خود اللہ نے قرآن میں کر دیا، اور قرآن میں اللہ نے اعلان کر دیا کہ وہ صحابہ جنہوں نے نبی سے عشق کیا، نبی سے پیار کیا، نبی سے محبت کی، ایسا عشق کیا یارو، ایسی محبت کی نبی سے کہ نبی محترم کا تھوک بھی زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے۔ صحابہ نے ایسا عشق کیا، ایسی محبت کی، ایسا پیار کیا کہ نبی نے اشارہ کیا کہ میرے یارو مال کی ضرورت ہے، دین کو مال کی ضرورت ہے۔ تو ہم نے واقعات صحابہ کے عشق کے پڑھا ہوگا۔ حضرت شیخ نے فضائل صدقات میں بھی ڈھیر سارے حکایات صحابہ میں بھی حضرت شیخ نے صحابہ کے واقعات کو لکھا ہے کہ ایسا عشق کیا صحابہ نے کہ جب نبی نے اعلان کیا کہ مال کی ضرورت ہے دین کو، اسلام کو، تو پھر صحابہ مال ایسا لے کر آئے کہ پورا گھر جھاڑ کر جھاڑو بھی لے کر آئے۔ کیا لکھا ہے؟ جھاڑو۔ حضور پوچھتے ہیں او ابو بکر، ارے گھر میں کیا چھوڑا میرے یار، گھر میں کیا چھوڑا؟ اعلان کیا کہ مال چاہیے تو پورا گھر جھاڑ کر جھاڑو بھی لے کر آیا، گھر میں کیا چھوڑا؟ یہ میں آپ کو صرف عشق کی جھلک بتا رہا ہوں، محبت کی جھلک بتا رہا ہوں۔ تو ابو بکر کہتے ہیں حضور اللہ اور اس کے رسول کا نام گھر میں چھوڑ آیا۔ یہ ہے عشق، یہ ہے عشق۔ جب نبی نے اعلان کیا کہ کفر کا، باطل کا مقابلہ ہے حق کے ساتھ، دین کا، اسلام کا مقابلہ ہے حق کے ساتھ، جنگ کے میدان میں اے اہل ایمان میرے جان نثاروں تمہاری جانوں کی ضرورت ہے، تو قسم خدا کی عشق کی وہ انمول مثال صحابہ نے قائم کر دی کہ جناب جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ اور صرف جھلک میں بتا رہا ہوں کہ ایک عورت دودھ پیتا بچہ لے کر آ گئی اور کہنے لگی حضور قبول کر لو، لے لو حضور، اس سے پہلے کی جنگوں میں میرے سارے جوان شہید ہو چکے ہیں، اب آپ کا اعلان میں نے سنا ہے کہ جانوں کی ضرورت ہے، میرے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے، یہ دودھ پیتا بچہ ہے حضور لے لو، قبول کر لو۔ حضور دیکھتے ہیں، مسکرا کر کہتے ہیں امی جان، خالہ جان، یہ بچہ کیا کرے گا؟ تو وہ عورت کے الفاظ دل دماغ پر بٹھا دو۔ وہ عورت کہتی ہے حضور میں جانتی ہوں یہ دودھ پیتا بچہ ہے، نہ تیر چلا سکتا ہے، نہ تلوار چلا سکتا ہے، نہ دشمن کا مقابلہ کر سکتا ہے، لیکن حضور لے لو، قبول کر لو۔ جب جنگ کا میدان ہوگا اور دشمنوں کی تیریں جب آپ کی طرف آئے گی تو میرے بچے کو ہاتھ میں لے لینا، میرا بچہ ڈھال تو بن سکتا ہے آپ کے لیے۔ یہ ویسے چلا دیکھا بچوں میں کوئی بیانات یاد واد کر کے نہیں آتے، یہاں پر آیا تو 2 گھنٹہ بول کے آیا، دماغ بھی کام نہیں کرتا، بیٹھنے سے پہلے دماغ بولتا ہے کہ کیا بولیں گے، لیکن بلوانے والی ذات بھی کس کی ہے؟ زور سے بولو ایک بار، بولو زور سے، بلوانے والی ذات بھی کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ تو یہ عشق کی جھلکیاں بتا رہے ہیں کہ صحابہ نے ایسا عشق کیا، اپنا جان مال سب کچھ لٹا دیا۔ کیوں؟ علامہ اقبال نے بھی کہا ہے، ان عاشقوں کے عشق کو بیان کرتے ہوئے علامہ اقبال نے بھی کہا ہے کہ تیرے کعبے کو جبینوں سے سجایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، اور شان آنکھوں میں نہ جشتی
تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی۔ عشق کی مثالیں کون کون سے نمونے پیش کرو۔ جب دشمن دیکھنے آتے تھے، جھاڑی لینے آتے تھے، جھاڑی کہ لشکر کتنا ہے، تو دشمن میں صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ دشمن جب جھاڑی لے کر جاتے تھے تو وہاں اپنے سردار کو کہتے تھے سردار جیت نہیں سکتے ان سے۔ کیا کہتے تھے؟ جیت نہیں سکتے۔ دیکھو اللہ کیا منظر دکھاتا ہے، دشمن جھاڑی لینے آیا، جھاڑی بولتے ہو انکوائری کرنے آیا، مخبر بن کے آیا، اور اس نے دیکھا صحابہ کو کہ نماز کا وقت تھا، وضو کا وقت تھا، صحابہ تیاری کر رہے ہیں، وضو کر رہے ہیں۔ اب نبی کی ایک سنت ہے مسواک کرنا، مسواک کرنا، اب وہ نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے، وضو کرتے ہوئے مسواک کر رہے ہیں۔ اللہ نے دشمنوں کے دماغ میں کیا ڈال دیا، اور مسواک کرتے ہوئے انہوں نے دیکھے اور وہاں جا کے خبر کیا دیے، اتنے خطرناک ہے کہ دانت تیز کر رہے ہیں، پوری تیاری سے آئے رہے نہیں سمجھا؟ تو ان عاشقوں نے مٹھی بھر جماعت، اتنی سی جماعت ہے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں دین کے لیے، اسلام کے لیے۔ حالانکہ اس وقت کی تاریخ یہ بھی کہتی ہے کہ منافقین ہمیشہ صفوں میں گھسے رہتے ہیں، منافقین ہمیشہ ساتھ میں رہتے۔ منافقوں کا ایک ٹولہ صحابہ کی ہمت کو پست کرنے کے لیے تم چھوڑ رہا، تم سمجھتے نا، منافق کا ٹولہ اندر تم چھوڑ رہا، مروا دے گا، اپنے پاس کچھ چیز نہیں ہے، یہ ٹوٹی تلوار ہے، گھوڑے بھی نہیں ہیں، دیکھیں اونٹ بھی نہیں ہے، اور وہاں سامنے ہزاروں کا لشکر ہے، اس کے چکر میں پڑیں گے تو مر جائیں گے اور مروا دے گا۔ سمجھ جاؤ، یہ میں آپ کو چل کے سنا، صحابہ کو منافقوں کا ایک ٹولہ، یہ ہمیشہ رہتا بڑا، ابھی بھی ہے، یہ ہمیشہ رہتا اور رہیں گا، نہیں سمجھا؟ جب دنیا ختم ہوگی جب یہ منافقوں کا ٹولہ ہمیشہ رہے گا، جو آپ کو ہمیشہ ورگلاتا رہے گا اہل حق اور اہل ایمان کے خلاف، حق پرست علماء کے خلاف، حق پرست دین کے داعیوں کے خلاف ہمیشہ ورگلاتا رہے گا۔ چکر بھی نہیں پڑنا، تو بھی جائے گا، ہم کو بھی لے جائے گا۔ اب منافقین صحابہ کو ورگلانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اتنی چھوٹی سی جماعت ہے کہ نبی خود دعا کرتے ہوئے کہہ رہے اے اللہ یہ مٹھی بھر جماعت ہے، اگر آج یہ ختم ہو گئی تو اس روئے زمین پر دھرتی پر تیرا نام لینے والا کوئی باقی نہ رہے گا۔ لیکن میں صرف جھلک بتاتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں کہ صحابہ نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، اپنے دودھ پیتے بچوں کو پیش کیا، تب جا کر یہ دین، یہ اسلام، یہ حقانیت، یہ حق ہم تک پہنچا، تب جا کر ہم تک پہنچا۔ اور آج پھر میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ نبی کی محبت بڑی چیز ہے، تو یارو نبی سے پیار کرو، نبی سے عشق کرو۔ آج میں جوانوں سے بھی کہہ رہا ہوں کہ نبی سے پیار کرو، نبی سے عشق کرو۔ بلکہ میں تو اکثر یہ بھی کہتا ہوں، میں نے ابھی کچھ دنوں پہلے بہت بڑا مجمع تھا اتر پردیش میں، تو وہاں پر بھی میں نے یہ بات کہی کہ یارو جوانوں میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ ایسا عشق کرو نبی سے کہ اگر راستوں سے بھی گزرو تو کوئی برہمن بھی دیکھ کر یہ کہنے لگے کہ یہ کوئی نبی کا فہم جا رہا ہے، چہرے پر تمہارے سنت رسول سجی ہو، تمہارا حلیہ یہودیوں کے حلیے کی طرح نظر نہ آئے، تمہارا حلیہ یہودیوں کی طرح نظر نہ آئے، کیونکہ کچھ جوان ایسے بھی دکھتے ہیں، کچھ لوگ ایسے بھی دکھتے ہیں کہ ان کو دیکھ کر، ان کے لباس کو، ان کے ڈریس کو دیکھ کر یہ بھی نرنے لینا مشکل ہے، یہ بھی فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ ادھر کا ہے کہ ادھر کا ہے۔ اچھا کچھ تو حلیہ ایسا بنا رہے کہ یہ بھی نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ ہے کسی ہے، نہیں سمجھا؟ ارے بولو نا یار، ادھر ادھر کا چھوڑو، سمجھ لیا؟ نبی سے پیار کرو، نبی سے عشق کرو۔ رات میں جب لائیو بیان تھا، پوری دنیا میں لوگ دیکھ رہے تھے، تو میں نے اس کو عنوان مانگا تھا، پچھلے ہفتے کا بیان تھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلموں کی نظر میں، میرے نبی کے بارے میں جارج برنارڈ شاہ نے کیا کہا، میرے نبی کے بارے میں سر ولیم نے کیا کہا،
माहिर फल्कियात और बड़े बड़े हिंदू साइंसदानों ने क्या कहा, मेरे नबी के बारे में महात्मा गांधी ने क्या कहा, मेरे नबी के बारे में हमारे पीर ने क्या कहा। ये इसलिए इशारा कर रहा हूं कि हम लोग पढ़ते नहीं, हमको पता नहीं है। आज मेरे नबी की मोहब्बत और मेरे नबी की शान वो है कि आज दुश्मनों को भी एक्सेप्ट और कबूल करना पड़ता है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतर इंसान और रहबर इस धरती पर कोई नहीं है। क्यों? एक ईसाई राइटर किताब लिखता है कि कौन कौन लोग आए जिन्होंने बहुत कम पीरियड में पूरी दुनिया में अपने मिशन को गालिब किया, सच्चाई को गालिब किया, जुल्म के खिलाफ लड़ाई की, इंसानियत को, मानवता को भलाई की तरफ ले गया। तो वो लिखता है 100 लोगों की जिंदगी लिखता है, और वो खुद हजरत ईसा का मानने वाला ईसाई, मगर वो कहता है मैं मजबूर हो गया और 100 लोगों में मुझे पहले नंबर पर रखना पड़ा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। खैर, इनके अच्छा कह देने से हमारे नबी की शान में कोई बढ़ोतरी हो जाएगी? कुछ नहीं। और पूरी की पूरी दुनिया मिलकर मेरे नबी की शान में गुस्ताखी करे तो मेरे नबी की शान में रत्ती बराबर कोई कमी आ जाएगी? बिल्कुल नहीं। अल्लाह ने कहा है ओ मेरे यार, ओ मेरे महबूब, अल्लाह ने कहा है ओ मेरे लाडले, तेरी शान यह है कि अल्लाह ने कह दिया अलम नशरह लक सदरक व वदअना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक व रफ़अना। अल्लाह कहता है ओ मेरे लाडले, मैंने तेरे जिक्र को, तेरे नाम को बुलंद कर दिया, ऐसा बुलंद किया जो बड़े लिखों का ये इलाका है, सालार नगर, सब वेल एजुकेटेड लोग हैं। आप जानते हैं कि नबी के नाम को फिर अल्लाह ने ऐसा बुलंद कर दिया कि कोई मिनट ऐसा नहीं है कि दुनिया में कहीं ना कहीं अजान ना होती हो। जब भी अजान होती है तो जहां अल्लाह का नाम आता है, जहां अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह आता है, वहीं पर अल्लाह के नाम के साथ अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी ऐलान होता है। तो मेरे नबी की शान में अगर सब मिलकर गुस्ताखी नहीं करे तो रत्ती बराबर कमी नहीं आने वाली। क्यों? अब मिशन तो हमारा ये होना चाहिए, मैंने जैसे शेर कहा ना कि मेरे मुस्तफा के नबी की शान तो यह है कि मेरे तुफैल अहमद मदनी बड़े आलिम थे, तुफैल अहमद मदनी। मैंने उनके अशआर से बात शुरू किया कि मेरे नबी की शान यह है कि तुफैल अहमद मदनी कहते हैं कि मेरे मुस्तफा का हमसर न हुआ, न है, न होगा कोई और उनसे बेहतर, न हुआ, न है, न होगा। वो पसीना जिसका खुशबू में गुलाब से भी बढ़कर कोई ऐसा जिसमें अतहर न हुआ, न है, न होगा। और दरे मुस्तफा से हमको नबी के दर से दरे मुस्तफा से हमको जो हुआ तुफैल हासिल कहीं और से मयसर न हुआ, न है, न होगा। सारी चीजें नबी ने बता दी। क्यों? हमको मोहताज नहीं छोड़ा, हमको लाचार नहीं छोड़ा। जब नबी ने कहा कि बुइस्तु मुअल्लिमन, मुझे मुअल्लिम बनाकर भेजा गया, मुझे टीचर बनाकर भेजा गया, मुझे उस्ताद बनाकर भेजा गया, तो कसम खुदा की कि ऐसे उस्ताद हमारे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसे उस्ताद कि दुनिया की जितनी कौमें, ये जुमला सुनना, दुनिया की जितनी कौमें जिनको भी मानती होंगी, जिनको भी अपना लीडर मानती होगी, जितनी भी समाज के जितने भी लोग जिनको भी लीडर मानते होंगे, हमारा चैलेंज है कि उनके लीडरों ने पेशाब का तरीका नहीं बताया, पखाने का तरीका नहीं बताया, जूता पहनने का तरीका नहीं बताया, जो कपड़े पहनने का तरीका नहीं बताया, पाजामा पहनने का तरीका नहीं बताया, कुर्ता पहनने का तरीका नहीं बताया, सवारी पर सवार होने का स्टाइल नहीं बताया, शादी ब्याह का स्टाइल नहीं बताया। लेकिन नबी कामिल, मुअल्लिम कामिल, ऐसे परफेक्ट और मुकम्मल टीचर कि जिस टीचर ने हमको खाने का स्टाइल, पहनने का स्टाइल, रहने का स्टाइल, सोने का अंदाज, उठने का अंदाज, पानी पीने का अंदाज, सारी चीजें, यहाँ तक के टॉयलेट पे जाए तो पैर पहले कौन सा डाले, बाहर निकले तो पैर पहले कौन सा निकाले, जूता पहने तो पहले कौन सा पैर निकाले तो कौन सा पैर, सोए बेडरूम में जा रहे हैं तो सोने का अंदाज, सारी चीजें हमारे नबी ने हमको सिखाई। और ये भी सुन लो कमाल की बात ये भी सुन लो। अभी 3 दिन पहले एक चैनल की वीडियो वायरल हो रही थी,
معلوم آپ کو؟ ایک چینل کی ویڈیو وائرل ہو رہی تھی کچھ دن پہلے. آج یہ داڑھی نہ داڑھی تو مراٹھی چینل میں جان بوجھ کے نام لے لوں گا, چینل کی ویڈیو وائرل ہو رہی تھی کہ داڑھی تو ہمارے پاس سنت رسول اللہ ہے, ہم تو رکھتے ہیں تو کیا سوچ کر کے میرے محبوب کی ارے بولو سنت ہے. لیکن وہ مراٹھی چینل اپنے یہاں کا ہے, احمد نگر پونا ممبئی کا بڑا چینل ہے, اس نے بتایا کہ داڑھی رکھنے کے میڈیکل ویو سے کتنے فائدے. سمجھ ہے؟ میں یہ مثال کیوں دے رہا ہوں کہ میرے نبی کی ایک ایک سنت میں دنیا کا بھی فائدہ ہے. آخرت تو ملے گی, آخرت تو ملے گی. اگر محبوب سے عشق کی بنیاد پر اگر اس سنت پر عمل کیا تو آخرت تو طے کنفرم, لیکن میرے نبی کی مان کر چلنے میں دنیا کا بھی فائدہ. کیوں؟ اس لیے میں نے کہا کہ نبی کی محبت بڑی چیز ہے. نبی سے عشق کر کے تو دیکھو کیوں اور کیسا عشق کرو, اس کا لیول بھی نبی نے بتایا. حضرت عمر کتنے بڑے صحابی کہ جن کا مقام یہ ہے کہ نبی کہہ رہے ہیں کہ اگر میرے بعد اللہ کو کسی کو نبی بنانا ہوتا تو کس کو بنانا؟ عمر. حضرت عمر سے پوچھتے ہیں حضور ایک مرتبہ, عمر مجھ سے عشق کرتے ہو, پیار کرتے ہو, محبت کرتے ہو؟ کہتے ہیں ہاں حضور. کتنی کرتے ہو؟ کہا کہ حضور ماں باپ سے زیادہ. دیکھا کتنی کرتے ہو؟ کہا کہ حضور بچوں سے بھی زیادہ, ہے نا, دنیا کی ہر چیز سے زیادہ. حضور ابھی کچھ نہیں کہہ رہے. کہا کہ عمر کتنی کرتے ہو؟ ابھی مکمل نہیں ہوئی. تو پھر حضرت عمر رک کر کہتے حضور اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے پیار کرتا ہوں. تو نبی کہہ رہے الان یا عمر, اب مکمل ہوئی. یعنی لیول بھی بتا دیا کہ محبت ہو تو کیسی, ارے بولو جان سے زیادہ. ابھی اپنا مسئلہ چھپری ہے, چھپری جتنی اچھی لگتی اتنا ایکسپٹ کرنے کا. سمجھ آپ, شادی بیاہ کر رہے ہیں تو سب کی سنتیں پورا کرنے کا, خالہ کی, پھوپھا کی, ماموں کی, موانی کی, سب پورا راضی کرنے کا, ہے نا. اور اگر کوئی مولانا سمجھا کر ارے کو کیا سمجھتا ہو, سب کرنا پڑتا ہوا. مولانا لوگ مسجد میں رہتے ہیں, مسجد کے باہر ہیں, ان کو سب کو خوش کرنا پڑتا. او یارو مت کرو سب کو خوش. یہ دنیا کا حال تو ایسا ہے, جملہ یاد آ گیا کہ دنیا کا حال ایسا ہے کہ سب کو خوش کرتے کرتے, سب کو راضی کرتے کرتے دنیا میں تم ناکام ہو جاؤ گے اور آخرت بھی تباہ ہو جائے گی. تو ہم کو تو سب کو خوش کرنا ہی, ایک کچھ خوش کرنا ہے. ارے وہ مسلمانوں کا کتنا اچھا کام ہے, کتنوں کو خوش کرنا ہے. ارے بولو نا, تو ایک کو خوش کرنا آسان کہ کروڑوں کو خوش کرنا آسان. کتنے تم کو نہیں معلوم, اتنے پریشان ہیں بیچارے وہ لوگ جو ایک کو نہیں مانتے, اتنے پریشان ہے اللہ کی قسم کہ ہر مہینے 2-3 کا نمبر آتا, کس کس کو خوش کریں گے. دیکھ لیا, یہ گیا وہ آیا, وہ بیٹھا وہ گیا یہ آیا, نہیں سمجھا. اور اپنے کو کتنے کو خوش کرنا ہے. ارے بولو نا بھائی, ایک کو خوش کرنا ہے. رب راضی تو سب راضی. رب راضی, ارے بولو, تو سب راضی. اور رب ناراض تو خالہ بھی خوشی نہیں ہوں گی. پوری شادی ہو جائے گی, بہت اچھے سے کرے نا, مگر اگلے دن ہی دیکھو کچھ نہ کچھ کایا سننے کو ملے گی, ہے نا, کایا سننے کو ملے گی. جیسا کرنا تھا ویسا نہیں کرے, جوائی کو نہیں پوچھے, اس کو نہیں پوچھے. ابھی پرسوں میں نکاح پڑھا رہا تھا تو 2 مرتبہ نام کٹ کرنا پڑا. قائمے سے مثال سمجھ میں کیا سمجھانا تھا, قائمے سے رجسٹر میں سے 2 مرتبہ کھڑم کھا لی. سمجھ گیا, کائے کے واسطے مان. تو سب کے مان کے چکر میں نبی کی نہیں مان رہا, سب کے مان کے چکر میں اللہ اور اس کے رسول کا مذاق اڑا رہا. نہیں یارو, آج میں آخری پیغام ربیع الاول کے آخری ہفتے میں یہ دوں گا کہ رب راضی تو سب راضی. اور رب نے یہ کہا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, میری مانو میرے یار کی مانو. کون کہہ رہے؟ اللہ. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, اللہ کہتا ہے میری مانو میرے یار کی مان
مان لو فقد فاز فوزا عظیما، زبردست کامیاب ہو جاؤ گے. میری اطاعت کرو، میرے نبی کی مان لو. ما آتاکم الرسول، قرآن کے الفاظ، قرآن کی آیت. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ دیکھو نبی کا مقام بھی کتنا بڑا کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو میرا یار دے دے اس کو لے لو. وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے میرے یار نے منع کر دیا رک جاؤ. سمجھ آیا؟ تو اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرنے کی کوشش کرو. دنیا کو خوش کرنے کے چکر میں دنیا بھی تباہ، آخرت بھی تباہ. آج دنیا کو خوش کرنے کے چکر میں ایک بات مجھے یاد آ گئی کہ دنیا کو خوش کرنے کے چکر میں نے دیکھا کہ باقاعدہ ابھی دیکھو ہم اللہ کے قسم ہم پورے ملک میں ایکتا کا ماحول بنا رہے ہیں، لیکن ایکتا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اپنی چھوڑ دو اور دوسروں کی اختیار کرو. کیوں بھائی؟ کوئی ایکتا دکھانے کو تمہارے ساتھ میں قربانی کر رہے ہیں؟ نہیں سمجھے؟ نہیں، وہ بہت ایکتا ہے ہمارے یہاں. کیوں تمہارے ساتھ قربانی کر رہا ہے؟ کون منع کر رہا آپ کو؟ ایکتا، پیار، محبت، امن، شانتی، اسلام کی تعلیمیں بالکل بنائے رکھو، نفرتوں کا بیوپار مت کرو. لیکن ایکتا دکھانے کے چکر میں کچھ لبرل قسم کے لوگ اور زیادہ ہی سیکولر قسم کے لوگ ایسی حرکتیں بھی کر رہے ہیں خوش کرنے کے چکر میں کہ اپنے ایمان کا سودا کرتے ہیں. میں اشارہ کر رہا ہوں پڑھے لکھے لوگ، سمجھ لو اس بات. غیروں کا طریقہ اختیار مت کرو. قسم خدا کی روح کو بڑی تکلیف ہوئی کل جب رات میں نے اپنے علاقوں میں بھی آوازیں سنا. اپنے علاقوں میں مسلم بیٹے، مسلم جوان، مسلم بیٹیاں غیروں کے طریقے اختیار کر رہے ہیں. یاد رکھو عقیدے سے بھی کھلواڑ ہوتا ہے، اور اسلام تو اتنا پیارا مذہب ہے کہ اگر غور کریں، میرے پاس ٹائم نہیں اتنا، غور کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ اسلام نے مسلمانوں کو اہل ایمان کو خوشیاں منانے کا بھی موقع دیا ہے. اور نبی نے خود کہہ دیا، کیا کہا؟ لنا عیدین، نبی کے الفاظ کے ہمارے لیے دو تہوار ہیں. کیا ہے؟ ارے وہ ہمارے دو تہوار ہیں، باقی تیسرا تو نے بنایا. نبی نے کہا، میری بات نہیں. ہمارے لیے دو تہوار ہیں، عید الفطر کا جو رمضان کی خوشی میں ملتا ہے، اور عید الاضحیٰ جو میرے محبوب یادگار ابراہیم اور اسماعیل کی یاد میں ملتا ہے. یہ دو تہواروں کے علاوہ تمہارا تیسرا کوئی تہوار نہیں ہے. اور اسلام بہت پیارا مذہب ہے کہ جس نے خوشیاں منانے کا بھی موقع بھی دیا اور طریقے بھی بتایا. ایسا چھوڑا نہیں آدھا کہ کوئی بھی باولے چالے کر خوشی منا رہا ہے. نہیں، اسلام نے خوشی میں بھی طریقے بتایا کہ کیسی منانا. ابھی میں خبر بول کے آیا پٹنہ کی، بہار کی، کہ گزشتہ کل خوشی منانے میں زہریلی شراب پی لیے 8 کلاٹ. نہیں سمجھا؟ یہ مثال کیوں؟ میں نے بھی خبر بھول گیا، ابھی بول کر آیا. یہ کیوں مثال دے رہا ہوں کہ اسلام ایسا نہیں ہے. اسلام نے تو خوشی کے دن بھی کہا کہ آ جانا، پہلے عیدگاہ میں حاضری دے دینا اور اپنے رب کے حضور 2 رکعت پڑھ لینا، اپنی پیشانی کو ٹیک دینا. یہ ہے خوشی. اور خوشی منانے کا طریقہ کیا؟ نیا لباس پہننا. کیوں؟ میٹھا کھا کے نکلنا. بلکہ بات یاد آ گئی کہتے کہتے کہ مسلمانوں کے سارے تہوار بھی ایسے ہیں الحمدللہ جو آنکھ کو لگتے نہیں. کہیں کو لگتے؟ آنکھ کو لگتے. 1 مہینہ تک کے شیر خورما کھاتا، کہا جاتا آنکھ کو لگتا. کیوں؟ سال بھر تک کے بقرعید سے بقرعید تک کے سکھا کی چٹنی کھاتا، کہا لگتا؟ ارے بولو نا، آنکھ کو لگتا. اور یہی ہے سچی خوشی. اسلام میں ویسٹیج نہیں ہے، ضائع نہیں ہے کہ تو پیسوں کو جلا دے. سمجھ رہا؟ یا تو کیسی بھی خوشی منا. خیر آئیے آخر بات کہوں گا کہ یارو نبی سے عشق کرو، نبی سے پیار کرو، نبی سے محبت کرو. اور میرے نبی کی محبت کا عالم یہ ہے کہ خدا خود کتنی محبت کرتا ہے. آخری بات سن لو، خدا خود کتنی محبت کرتا ہے کہ اللہ کہتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اللہ کہتا ہے او اے ایمان والو، اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ
وسلموا تسلیما. اللہ کہتا ہے کہ سنو ایمان والو، میں بھی اللہ کہتا ہے میں بھی وملائکتہ اور میرے فرشتے بھی یصلون علی النبی، نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں. تم بھی درود و سلام بھیجا کرو. صحابہ نے پوچھا حضور کیسے بھیجنا، کیسے درود بھیجنا، کیسے سلام بھیجنا؟ نبی نے طریقہ بھی سکھا دیا. دیکھو ابھی جب ہم 2 رکعت پڑھیں گے تو آخر میں ہم جب قاعدے میں بیٹھیں گے تو کیا پڑھیں گے؟ پہلے التحیات پڑھیں گے. تو نبی نے صحابہ کو سلام کا طریقہ بھی سکھا دیا. اور کیا کہا؟ دیکھو التحیات پر غور کرو، ہم کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ سلام ہو آپ پر اے اللہ کے نبی، اور اس کی رحمتیں ہو آپ پر اور اس کی برکتیں ہو آپ پر. درود کیسے پڑھیں؟ فوراً جیسے آخری رکعت ہوتی ہے تو درود پڑھتے ہیں اور فوراً التحیات کے بعد درود پڑھتے ہیں. وہ بھی نبی نے اسٹائل سکھا دیا کہ تو کتنا بھی اچھا شاعر ہوگا ویسا کلام تو لکھ نہیں سکتا نبی کی شان میں، ویسی تعریف تو نہیں کر سکتا نبی کی شان میں جیسا خود اللہ نے بتایا. اور یہ سلام اور یہ درود خود نبی نے، اللہ نے نبی کے ذریعے سے سکھا دیا. السلام علیکہ ایھا النبی، اور پھر درود بھی سکھا دیا. کیسا درود؟ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. کیا مطلب؟ اے اللہ تو صلاۃ بھیج، درود بھیج. اے اللہ تو برکتیں نازل فرما جیسے برکتیں تو نے ابراہیم پر اور ان کی اولاد پر نازل فرمائی. اے اللہ ایسے ہی صلاۃ و سلام، ایسی ہی رحمتیں، ایسی ہی برکتیں محمد رسول اللہ پر نازل فرما. کتنا پیارا طریقہ ہے. تو آؤ آخری بات کہوں گا کہ نبی کی محبت بڑی چیز ہے. اللہ بھی بڑا پیار کرتا ہے اور نبی کی محبت رٹ لگانے سے نہیں ہوگی. آخری جملہ سنو، رٹ لگانے سے نہیں ہوگی. آسان طریقہ نبی سے عشق کا. پانی پی رہا، دیکھ نبی کا طریقہ کیا تھا، یہ ہے عشق. کھانا کھانے بیٹھا، دیکھ نبی کا طریقہ کیا تھا، یہ ہے عشق. شادی کر رہا، آج شادیوں میں آج منگنیوں میں لاکھوں روپے خرچہ کر رہے ہیں. اگر نبی کے سچے عاشق ہوتے تو نبی نے یہ کہا کہ نکاح کو، شادی کو اتنا آسان کر دو کہ زنا مشکل ہو جائے، بدکاری مشکل ہو جائے، حرام کاری مشکل ہو جائے. آج ہم منگنیوں میں اتنا پیسہ اڑا رہے ہیں اپنی جھوٹی شان. اچھا 1 نمبر کا لکھا ہے، بیاج پہ لیے لے سب نہیں سمجھا، کائے پہ لیا؟ بیاج پہ لیا اور جھوٹی شان دکھا. خاندان والوں کو دیکھنے کو نا، پوری برادری کو دیکھنے کو نا، پورے محلے کو دیکھنے کو نا. شادی تو یار نے کیا تھا. شادی کس نے کیا تھا؟ یار نے. مثال نہیں ہے، جب سے سالہ میں بس مثال بتا دینا باس. نہیں سمجھا؟ نبی سے عشق ہے، شادی کر رہے ہیں، نبی نے طریقہ بتایا، بھلائی اسی میں ہے. بیت الخلا میں جا رہا، نبی نے اسٹائل بتایا، وہ اختیار کر. یہ ہے محبت، یہ ہے محبت. صرف نعرے لگانے سے، اگر میں صرف کہتا ہوں نور والا آیا ہے، نور والا آیا ہے، بالکل آیا ہے. کائے کو آیا معلوم نہیں، کائے کو آیا یہ معلوم کر. کیا سکھایا یہ معلوم کر، کیا بتایا یہ معلوم کر. بلکہ ایک آخری جملہ نبی سے عشق میں کہا کہ میرے نبی نے کہا ہے سلام پھیلاؤ. کیا کہا؟ سلام پھیلاؤ، سلام پھیلاؤ، کیونکہ اس سے محبت بڑھے گی. آج ہم لوگ سلام کو نبی نے پھیلانے کا حکم دیا، اپن کیا کر رہے؟ دیکھ دیکھ کے کر رہے. کس کو کرنا، کس کو نہیں کرنا. اچھا کچھ تو جاہل ایسے ہیں کہ ان کے دماغ میں میرے جیسے مولانا نے بٹھا دیا، بیٹا اگر اس کو سلام نہیں کرا تو تیری بیوی گئی. تو یارو نبی چھوڑنے آئے تھے، نبی نے کہا سلام کو عام کرو، پھیلاؤ. یہاں تک کہ جب نبی نے یہ جملہ کہا سلام کو پھیلاؤ تو آپ کو بھی ہنسی آئے گی. صحابہ کے بارے میں ملتا ہے یہ کھمبا ہے، کھمبا ابھی سلام کرے السلام علیکم، پھر کھمبا اگر بیچ میں آیا، پھر آمنا سامنا ہوا تو صحابہ ایک دوسرے کو کہتے ہیں السلام علیکم. جھاڑ بیچ میں آ گئے، پھر آمنے سامنے آ گئے السلام علیکم. اب اگر ایسا کوئی کرے گا ابھی تو اب کیا بولے گی؟ اس کو سیدھا نہ لے جاؤ.
حالانکہ یہ حدیث ہے، یہ میں صحابہ کی واقعہ سنا رہا کہ سلام کو پھیلاؤ، کیونکہ جب ہم کسی کو کہیں گے السلام علیکم تو مطلب ہوگا اللہ تیرے کو سلامت رکھے، تو ادھر سے وہ بھی ریٹرن میں جواب دے گا، کیا دینا؟ اللہ تیرے کو برباد کرے، ایسا بولے گا؟ ارے وہ ریٹرن میں کیا کر وعلیکم السلام اللہ تجھے بھی سلامت رکھے، تو یہ ایک دوسرے کو کیا ہوگی؟ ارے بولو دعا ہوگی، تو اس سے محبتیں پھیلے گی، اور ابھی ہم کو محبتوں کا یوں سمجھیے کہ نتیجہ چاہیے۔ اور آخری بات یہ کہوں گا کہ نبی کے عاشق ہو تو نبی نے کہا ظلم کرنا مت، ظلم کرنا مت، اور نبی نے کہا کہ ظالم کو بھی ظلم کرنے مت دینا۔ وہ حدیث جو میں نے خطبے میں پڑھا کہ نبی نے کیا کہا انصر اخاک ظالما او مظلوما، کہ اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم کیوں نہ ہو۔ تب صحابہ نے پوچھا حضور ظالم کی مدد کیسے کرے؟ کیا اس کو پتھر اٹھا کے دے؟ کیسی کرنا ظالم کی مدد؟ تو حضور نے کہا کہ ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کو روک دو۔ آج آخری نبی کا یہ پیغام پورے ملک میں نہیں پوری دنیا میں دینے کی ضرورت ہے کہ فلسطین سے لے کر تریپورہ اور آسام تک ظلم ہو رہا ہے، اور آج افسوس ہے کہ نبی کے عاشق جھوٹے عاشق خاموش بیٹھے ہیں۔ نبی نے ظلم کرنے کا بھی حکم نہیں دیا اور ظلم کو سہنے کا بھی حکم نہیں دیا، برداشت اور حکمت یہ بھی بتائی ہے، لیکن جب اتیاچار اور ظلم ہو رہا تو نبی نے کہا کہ اس ظلم کے خلاف بولو، یہاں تک کہ نبی نے کہا کہ ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے تو ہاتھ سے روکو، زبان سے روکنے کی طاقت ہے زبان سے روکو۔ آج ظلم اتنا عام ہو گیا، ابھی میں خبر پرائم نیوز کی اسپیشل نیوز بول کے آیا ہوں کہ سپریم کورٹ کے وکیلوں کی ٹیم گئی جس میں ایڈوکیٹ مکیش بھی تھا اور ایڈوکیٹ انصار بھی تھا، سپریم کورٹ کے وکیلوں کی ٹیم گئی اور تریپورہ کے حالات لا کر جب یہاں پر پریس کانفرنس کر کے پول کھولا تو جناب ظلم کی ابتدا دیکھو کہ سپریم کورٹ کے وکیلوں کو نوٹس بھیج دیے، کھولا کیوں پول؟ لیکن ایسے حالات میں بھی ہم کو ظلم کے خلاف اپنی طاقت کے اعتبار سے باقاعدہ آواز اٹھانی ہے، اور کم سے کم آخری آج ممبئی میں یوم دعا منایا جا رہا ہے، کم سے کم دعا تو کرو، ہم لوگ اپنے معصوم بچوں سے گھروں میں دعا تو کراؤ۔ احساس نہیں ہے ہم لوگوں کو، ہم نے اپنی آنکھوں سے یہ حالات نہیں دیکھے۔ کل ہماری ٹیم جمعیت علماء کی وہاں پہنچی، میں نے وہ خبر لگایا ہوں، کیا حال کیا گیا وہ بیان کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہے، تو کم از کم درد کو محسوس کرو، کیونکہ نبی نے کہا ہے کہ مومن وہ ہوتا ہے کہ دنیا کے کسی ایک کونے میں اگر کسی مومن کو تکلیف ہوتی ہے تو دنیا کے دوسرے کونے میں بسنے والے مسلمان اور مومن کو اس کی تکلیف کا احساس ہوتا ہے۔ آج ہم اپنی موج مستی میں مست ہیں، ہم کو ان کی تکلیف کا احساس نہیں، ارے کم از کم تکلیف کا احساس ہے تو کم از کم دعا کرو، اپنے گھروں میں اپنے معصوم بچوں سے دعا اٹھاؤ، کیونکہ نبی نے آخری ہتھیار یہ بھی کہا ہے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں، سب نے آمین کہنا۔ میرے مولا تریپورہ کے مظلوم ان مسلم بھائیوں کی ہر طرح سے مدد فرما، زور سے کہو آمین۔ میرے مولا ان کی عزت و آبرو کی، ان کی جان و مال کی حفاظت فرما۔ میرے مولا جو ہندو آتنکوادی ٹولہ پورے ملک میں نفرتوں کا بیوپار کر رہا ہے، یا تو ان کو ہدایت دے دے، اور ان کے قسمت میں اگر ہدایت نہیں لکھی ہے تو انہیں تو ان کو ہلاک و برباد فرما۔ یہ دعا کر سکتے اپن، یہ دعا کر سکتے اپن، تو کم از کم دعائیں کرے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، جن حضرات نے سنتیں ادا نہیں کی ہے وہ سنتیں ادا کریں۔